وہ آئیں اور نعت النبی پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. ماشاءاللہ بہت اچھے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ. نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پہ. میرے آقا کو دیکھو گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. چمکنا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا. حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہو جاؤ عمل پیرا. قسم اللہ کی ماں کو قسم اللہ کی ماں کو ستانا بھول جاؤ گے. ستانا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے قرآن کے الفاظ سن لو گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. اگر تم غور سے قرآن کے الفاظ سن لو گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے. میرا دعویٰ ہے تم گانا میرا دعویٰ ہے تم گانا. بجانا بھول جاؤ گے. بجانا بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ اور بہتر. ان کے بعد بیان کے لیے محمد ابرار بن محمد عابد صدیقی کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں. اور اسی نمبر کا محمد علیق بن محمد احمد وہ بھی تیار ہیں. ماشاءاللہ بچے بہت اچھے ہیں, بہت پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں. سبھی بچے بہت اچھے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق اللہ العظیم. جناب صدر اور حاضرین کرام، آج کی اس پررونق بزم میں میری گفتگو کا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے. حضرات، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ میری بات غور سے سنیں گے اور مجھ جیسے ادنا طالب علم کی ہمت افزائی کریں گے، اور اگر کچھ فروغ گزاشت ہو جائے تو اسے نظر انداز فرما کر میرے ساتھ کرم کا معاملہ کریں گے. معزز سامعین کرام، میں حیران و پریشان ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا تذکرہ کس بات سے شروع کروں. شرعی لباس کے چند بنیادی شرائط بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس سفید پوشاک پر کلام کروں. رنگین لباس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و عمل سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص، آپ کی ٹوپی، آپ کا عمامہ، آپ کا جبہ، آپ کا ازار وغیرہ کس کس کو بیان کروں؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، چھیڑوں داستاں کیسے؟ حضرات، اس مضمون کو بیان کرنے کا میرا اہم مقصد و غرض یہ ہے کہ ہم سب اپنے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، اور وہ لباس جس کی وضع و قطع اور پہننا غیر مسنون ہے اس سے پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کل قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ بنایا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. لباس کا لفظ عمامہ، ٹوپی، جبہ، کرتا، پاجامہ، ازار، چادر، جو کچھ پہننے میں ہے سب کو شامل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. لباس التقویٰ سے مراد وہ لباس جس میں حیا ہو، نیز اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے. اور ہم نے تمہیں ایسے لباس بخشے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقال اخبار کی روشنی میں علماء کرام نے لباس کے شرائط تحریر کیے ہیں. نمبر 1، مرد حضرات کے لیے ایسا لباس پہننا فرض ہے جو ان کی ناک سے لے کر گھٹنے تک کا جسم چھپا دے، اور ایسا لباس پہننا سنت ہے جو ان کے ہاتھ، پیر اور منہ کے علاوہ پورا جسم چھپا دے. عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا فرض ہے جو ان کے ہاتھ، پیر اور منہ کے علاوہ پورا جسم چھپا دے. نمبر 2، لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف نہ ہو. مثلا مرد حضرات کے لیے ریشمی کپڑے لباس نہ ہو اور زردئی رنگ کا لباس نہ ہو. نمبر 3، ایسا تنگ یا خفیف لباس نہ ہو جس سے جسم کے اعضاء نظر آئے. نمبر 4، مردوں کا لباس عورتوں کے مشابہ اور عورتوں کا لباس مردوں کے مشابہ نہ ہو. نمبر 5، مردوں کا لباس زیادہ رنگین نہ ہو اور عورتوں کا لباس زیادہ خوشبودار نہ ہو. نمبر 6، مردوں کا لباس ٹخنوں سے اوپر اور عورتوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو. نمبر 7، کفار و مشرکین کے مذہبی مشابہت نہ ہو. اسی چند باتوں میں اپنے شعر کے ساتھ اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے. اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے. عشق نبی دربن کا طرز کلام اور ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے بعد میں بن محمد احمد دعائیں اور اپنا بیان پیش کریں. عبدالسبحان بن محمد راشد، محمد شعیب بن محمد صادق کو ڈائز کے قریب آ کر رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. صدق اللہ العظیم. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت بیری غرگ ظالم میں شود پرہیزگار. معظم سامعین،
زندگی گزارنا پیغمبروں کا طریقہ ہے اور واقعی بہت بڑا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کمالات میں سے ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جوانی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صلاحیتوں خوبیوں کا لوگوں سے اعتراف کروا لیا تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کی جوانی کی زندگی اپنی قوم میں گزار چکے تھے اور اس زندگی کی پوری تصویر اور اس کا ہر رخ آج تک محفوظ ہے۔ یہ 40 سالہ زندگی سچائی، دیانت اور خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف سے بھرپور ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی کے ثبوت میں اسی 40 سالہ زندگی کو پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن، آپ کے دین کے اور دعوت کے دشمنوں کو بھی یہ بات کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی پر انگلی اٹھا سکے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی حالت میں پاکیزہ زندگی ہے، ایسی صاف ستھری اور اخلاق سے آراستہ زندگی جس کے دوست و دشمن سب معترف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا الفاظ یہ ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا اور اسے کبھی گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے سب سے زیادہ عیب اس کے رشتہ داروں کو معلوم ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے کے بزرگ آج کے نوجوانوں پر کوئی ذمہ داری ڈالنے سے گریز کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں حجر اسود کی تنظیم جیسے اہم کارنامے انجام دیے۔ جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا، کعبے کا کچھ حصہ گر گیا تو مختلف قبیلوں نے مل کر اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا سوال اٹھا تو فساد کا خطرہ ہوا، طے ہوا کہ جو کل صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ رکھے گا۔ سب نے پہلے پہنچنے کی کوشش کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ حجر اسود کو رکھوایا اور ایک بہت بڑا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں حل فرمایا۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور رحمت کی مثال تھے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایک بڑھیا کو دیکھا، بوجھ اٹھائے جا رہی تھی، کمر بوجھ تلے جھکے جا رہی تھی، پتھر دل لوگ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بوجھ کو اپنے کندھے پر رکھا اور لوگوں سے کہا، ایک کمزور بڑھیا کا مذاق اڑانا نوجوانوں کا شیوا نہیں، مردان یہ ہے کہ اس کا بوجھ اٹھا دو۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کا کافی حصہ غریبوں، بوڑھوں، بیماروں اور معذوروں کی دیکھ بھال پر صرف فرماتے، ان کے چھوٹے بڑے کام کرتے۔ ایک روز ایک قریشی سردار نے فرمایا، کتنا شرم کی بات ہے، تم اپنے خاندان کو بٹا لگاتے ہو، تم اونچے گھرانے کے چشم و چراغ ہو اور اس طرح غریبوں کے کام کرتے ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا پردادا ہاشم قریش کا سردار تھا لیکن وہ بھی سب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بھی بڑی محبت تھی۔ ایک بچے کو کمزور لباس میں دیکھا، اس سے وجہ پوچھی تو وہ رو پڑا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کو گھر لے گئے، کھانے کھلائے اور کپڑے پہنائے۔ جوانی میں معاشرتی ذمہ داریاں پیش آئی تو تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ تجارت کی کامیابی کا علم مکی کی مالدار خاتون بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہوا تو کارندوں کے ذریعے شام کے سفر پر تجارت پر بھیجا۔ اپنے معتبر غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیانت اور محنت سے کام کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو توقع سے زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ کے ذریعے نیکی اور دیانت کا معیار سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد ابو سبحان بن محمد راشد اور محمد شعیب بن محمد صادق۔ آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟
9 یا 12 ربیع الاول سن 12 قبل از ہجرت پیر کے دن 12 فروری سن 610 عیسوی 40 سال کی عمر میں منصب نبوت سے نوازا گیا. ماشاءاللہ بہت اچھے. بہت جب کفار نے مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا سایہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کی غرض سے وہ کون تھا جو آپ کے پاس آیا اور کلام اللہ کے دار کے سچے ہوئے؟ وہ شخص ضمام بن ثعلبہ تھا. ماشاءاللہ بہت خوب. محمد شعیب بن محمد صاحب کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سوال کرم کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سوال: مجھے مدینہ کی زبان عبرانی کی کس صحابی کو فوری طور پر عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کروائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں فوری طور پر زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت دی. چنانچہ انہوں نے 15 دنوں میں عبرانی زبان سیکھ لی. ماشاءاللہ بہت اچھے. آپ سے دوسرا سوال ہے, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کس نے کی؟ خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے, مردوں میں حضرت ابو بکر نے تصدیق کی, بچوں میں حضرت علی نے, غلاموں میں زید بن حارثہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی. ماشاءاللہ بہت اچھے. بہت خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.